وعلیکم بھائی، جو بانڈ نکلتا ہے، جو اس کی رقم نکلتی ہے، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ رقم ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ ذرا صحیح طور پہ بتا دیں۔ پرائز بانڈ یہ ایک مال ہے، تو جس طرح ہم دیگر چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، ہم بہت سارا سامان خریدتے ہیں بیچتے ہیں، اس طرح پرائز بانڈ کو بھی خریدنا اور اس کو بیچنا جائز ہے کہ یہ ایک مال ہے۔ جو سادہ پرائز بانڈ ہیں 750 کے 1500 کے، یہ جو پرائز بانڈ ملتے ہیں، یہ ایک مال ہے، اس میں نہ تو جوا ہے اور نہ ہی اس میں سود پایا جاتا ہے، لہذا پرائز بانڈ کی خریداری کرنا جائز ہے۔ اور اگر کسی کا پرائز بانڈ پر انعام نکل گیا تو وہ اس کے حق میں جائز ہے، اس انعام کو حاصل کرنا بھی جائز ہے اور اس انعام کی رقم کو استعمال کرنا بھی جائز ہے، اس میں کسی قسم کے حرام ہونے کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ البتہ ابھی کچھ عرصہ قبل حکومت پاکستان نے ایک پریمیم پرائز بانڈ جاری کیا ہے، جو 40,000 کا ہے، پریمیم پرائز بانڈ۔ اس بانڈ کے لیے پہلے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے اور اس اکاؤنٹ میں رقم رکھوانی پڑتی ہے۔ تو یہ جو پریمیم پرائز بانڈ ہے، یہ سودی بانڈ ہے، یہ پریمیم پرائز بانڈ یہ کھلوانا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے کھلوایا تو اس پر لازم ہے کہ اس گناہ سے توبہ کرے اور جتنی رقم اس نے جمع کروائی ہے اکاؤنٹ میں، وہ رقم واپس لے لے۔ اب اگر اس کو اس رقم پر کوئی نفع حاصل ہوا ہے یا اس پریمیم پرائز بانڈ پر اس کا انعام نکلا ہے، تو وہ جو اضافی رقم اس کو حاصل ہوئی ہے، وہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے اور اس گناہ سے توبہ بھی کرے۔ اسی طرح ابھی کچھ عرصہ قبل ایک نیا بانڈ بھی جاری ہوا ہے، ڈیجیٹل پرائز بانڈ، DPB، یعنی ڈیجیٹل پرائز بانڈ، تو یہ بھی سودی بانڈ ہے۔ اس پر بھی اگر کسی کو نفع حاصل ہوا تو وہ نفع سود ہے، اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے۔ باقی جو عام پرائز بانڈ ہے 750 کے 1500 کے، جو عام طور پر پرائز بانڈ مل رہے ہوتے ہیں، تو وہ مال ہیں، ان کا خریدنا بھی جائز ہے اور اس پر انعام اگر نکل گیا تو وہ اس انعام کو استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے، چھوٹے بچے کس عمر میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بچوں کو روزہ رکھوانے کے حوالے سے وہی حکم ہے جو نماز کا ہے، یعنی فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے، اسلامی اعتبار سے اس کی عمر 7 سال پوری ہو جائے اور 8ویں سال میں لگ جائے، اس کو نماز کا حکم دیا جائے اور روزے کا حکم دیا جائے، روزہ رکھوایا جائے۔ اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، اسلامی اعتبار سے اس کی عمر 10 سال پوری ہو جائے اور وہ 11ویں سال میں لگ جائے، تو ایسی صورت میں اس کو نماز پڑھائی جائے، اگر وہ نماز نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھائی جائے۔ اسی طرح اس کو روزہ رکھوایا جائے۔ نماز اور روزے میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ روزے میں یہ دیکھ لیا جائے کہ اس میں طاقت ہے یا نہیں۔ اب بچہ 8ویں سال میں لگ گیا، اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ رکھنے کا کہا جائے گا۔ 11ویں سال میں لگ گیا، اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے، وہ روزہ برداشت کر لے گا، روزہ پورا کر لے گا، تو اس کو روزہ رکھوایا جائے گا۔ ہاں اگر وہ 11ویں سال میں لگ گیا لیکن اس میں طاقت ہی نہیں ہے، وہ روزہ برداشت ہی نہیں کر پائے گا، روزہ رکھ ہی نہیں پائے گا، تو اب وہ تاکیدی حکم نہیں ہے، کیونکہ روزے کا تعلق طاقت سے۔ اب بعض بچے ہیں وہ اتنی عمر میں جو ہے وہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ روزہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بعض بچے اتنی عمر میں بھی اتنے طاقتور نہیں ہوتے، کمزور ہوتے ہیں، ان کے لیے روزہ پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اب اگر وہ روزہ ان کے لیے پورا کرنا ممکن نہیں ہے تو ایک حکم جدا گانا ہے، لیکن اگر وہ روزے میں کی طاقت رکھتے ہیں، روزہ پورا کر سکتے ہیں اور 11ویں سال میں لگ گئے ہیں، تو اب تاکید ہے کہ ان کو روزہ رکھوایا جائے۔ البتہ بچہ اگر روزہ رکھ کر روزے کو توڑ دیتا ہے، بچے نے روزہ توڑ دیا، تو اب اس کی قضا نہیں ہے، کیونکہ جو بچہ جو ہے جب تک نابالغ ہے وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو گناہ نہیں ہے، روزہ رکھ کر توڑ دیتا ہے تو اس روزے کی قضا نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ نماز پڑھ کر نماز توڑ دیتا ہے تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنے کا کہا جائے گا، اس کو نماز دوبارہ پڑھائی جائے گی، لیکن اگر روزہ رکھ کر توڑ دیتا ہے، بچہ ہے، نابالغ ہے، تو اس کو دوبارہ روزہ نہیں رکھوایا جائے گا کہ روزے کی قضا نہیں ہے۔ ہاں جب بچہ بالغ ہو جائے تو اب وہ شرعی احکام کا مکلف ہو جائے گا۔ لڑکا جو ہے، بچہ جو ہے، یہ 12 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے، اسلامی اعتبار سے 12 سال سے لے کر 15 سال کے دوران کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے، جبکہ بالغ ہونے کی کوئی علامت پائی جائے۔ اور جو بچی ہے وہ 9 سال سے لے کر 15 سال کے دوران کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے، جبکہ بالغ ہونے کی کوئی علامت پائی جائے۔ اور اگر بچہ اور بچی
یہ 15 سال کے ہو جائیں اسلامی اعتبار سے اور بلوغت کی کوئی علامت ان میں ظاہر نہ ہو تو 15 سال کے ہوتے ہی دونوں بالغ شمار ہوں گے. اب ان پر نماز بھی فرض ہوگی اور اب ان پر روزے رکھنا یہ بھی فرض ہوگا.